خلیل جبران خلیل لبنانی نژاد امریکی فنکار، شاعر اور مصنف تھے۔ جبران خلیل جبران جدید لبنان کے شہر بشاری میں پیدا ہوئے، جو ان کے زمانے میں سلطنت عثمانیہ میں شامل تھا۔ وہ نوجوانی میں اپنے خاندان کے ہمراہ امریکہ ہجرت کر گئے اور وہاں فنون لطیفہ کی تعلیم کے بعد اپنا ادبی سفر شروع کیا۔ جبران خلیل جبران اپنی کتاب دی پرافٹ کی وجہ سے عالمی طور پر مشہور ہوئے۔ یہ کتاب 1923 میں شائع ہوئی اور یہ انگریزی زبان میں لکھی گئی تھی۔ یہ فلسفیانہ مضامین کا ایک مجموعہ تھا، گو اس پر کڑی تنقید کی گئی، مگر پھر بھی یہ کتاب نہایت مشہور گردانی گئی۔ بعد ازاں 60 عیسوی کی دہائی میں یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی شاعری کی کتاب بن گئی۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جبران ولیم شیکسپیئر اور لاؤ تاز کے بعد تاریخ میں تیسرے سب سے زیادہ پڑھے جانے والے شاعر ہیں۔ جبران کا خاندان بوسٹن کے جنوبی حصے میں رہائش پذیر ہوا۔ اس حصے میں اس وقت شامی اور لبنانی نژاد امریکیوں کی کثیر تعداد رہائش پذیر تھی۔ امریکہ میں جبران کو اسکول میں داخل کروایا گیا اور اسکول کے رجسٹر میں ان کا غلطی سے خلیل جبران درج ہوا اور پھر یہی نام ان کا سرکاری کاغذات میں منتقل ہوتا رہا۔ جبران کی والدہ نے کپڑے کی سلائی کا کام شروع کیا اور لیس اور لینن کا کام کر کے گھر گھر جا کر بیچنا شروع کر دیا۔ جبران نے 30 ستمبر 1895 کو اسکول کی تعلیم شروع کی۔ اسکول کی انتظامیہ نے انہیں ہجرت کر کے آنے والے طالب علموں کی مخصوص جماعت میں داخل کیا تاکہ وہ انگریزی زبان سیکھ سکیں۔ اسکول کے ساتھ ساتھ جبران نے اپنے گھر کے پاس ہی ایک فنون لطیفہ کے اسکول میں بھی داخلہ لیا۔ فنون لطیفہ کے اسکول میں ان کی استاد انہیں بوسٹن کے مشہور فنکار، مصور اور ناشر فریڈ ہالینڈ ڈے سے متعارف کروایا، جنہوں نے جبران کی صلاحیتوں کو نکھارنے میں اہم کردار ادا کیا اور جبران کے فن میں حوصلہ افزائی کی۔ 1898 میں پہلی بار جبران کی بنائی ہوئی مصوری کے نمونے ایک کتاب کی سرورق کے لیے استعمال کیے گئے۔ جبران کی زیادہ تر تحاریر مسیحیت کے بارے میں ہے، خاص کر مسیحیت میں بھی ان کا رخ روحانی محبت کے ارد گرد گھومتا ہے۔ ان کی شاعری کی خاصیت ایک خاص طرز پر زبان کا استعمال ہے اور اس کے علاوہ شاعری میں جا بجا روحانی اصطلاحات کا استعمال ہے۔ جبران کی سب سے مشہور کتاب دی پرافٹ یا پیغمبر ہے، جس میں کل 26 شاعرانہ مضامین ہیں۔ یہ کتاب 1960 میں خاص طور پر امریکی ادبی حلقوں میں مشہور ہوئی اور اس کا استعمال نئے دور کی تحریروں میں کیا گیا۔ یہ کتاب 1923 میں پہلی بار شائع ہوئی۔ اپنی پہلی اشاعت کے بعد اب تک یہ کتاب شائع ہوتی رہی اور اس کی دنیا میں 40 سے زیادہ زبانوں میں تراجم کیے گئے ہیں۔ 20ویں صدی میں امریکہ میں یہ کتاب سب سے زیادہ بکنے والی کتابوں کی فہرست میں شامل ہے۔ ان کے کلام میں سب سے مشہور مصرع جو انگریزی دنیا میں اب بھی بہت مشہور ہے، کتاب سینڈ اینڈ فوم سے لیا گیا ہے۔ اس مصرع میں جبران کہتا ہے، آدھے سے زیادہ جو میں کہتا ہوں وہ بے معنی ہے، لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں تاکہ باقی کا آدھا تم تک پہنچ سکے۔ جبران کی یہ شاعری جان لینن نے اپنے ایک گانے جولیا بیٹل نغمہ میں شامل کیا۔ یہ نغمہ 1968 میں تشکیل دیا گیا۔ خلیل جبران خلیل نے دی بروکن ونگز کے نام سے ایک ناول لکھا جو بہت مشہور ہوا تھا۔ جبران خلیل جبران 10 اپریل 1931 کو نیو یارک میں وفات پا گئے۔ ان کی موت جگر کی خرابی اور تپدق کی وجہ سے ہوئی۔ اپنی موت سے پہلے جبران نے خواہش ظاہر کی تھی کہ انہیں لبنان میں دفن کیا جائے۔